الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی 107 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب اس آیت میں کیونکہ بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تو تذکرہ چلا آ رہا ہے، پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو رعینہ کے لفظ استعمال کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہودی جان بوجھ کر یہ الفاظ استعمال کرتے تھے جس سے معاذ اللہ کے نبی کی ایک توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ اب ان آیات میں یہودیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نبی آخر الزمان سے ایسے سوال کرتے ہو جیسے تمہارے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ یہودی کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے کہ گائے کس رنگ کی ہونی چاہیے، کتنی بڑی ہونی چاہیے، کیسی ہو، تو ایسے عجیب و غریب مطالبہ کرتے تھے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تنگ دلی ہوتی تھی۔ تو ایسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح کے غیر ضروری سوالات کیے گئے تھے، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اب اپنے رسول سے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے سوالات کرو؟ تو فرمایا کہ اس طرح کے بے معنی سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے گا، فقط ضل سواء السبیل، کہ بس وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، کیونکہ اعتراض برائے اعتراض اور وہ بھی تکلیف دینے کے لیے، تو یہ تو کھلی گمراہی ہے، کھلا کفر ہے۔ تو یہ تھا 108 آیت کا۔ اب ہم آتے 109 آیت پر۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں میں حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا۔ چنانچہ ان کو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب پچھلی آیات میں مسلمان ایمان والوں کو الٹے سیدھے سوالات کا ممانعت کی، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب مسلمان جو لوگ تھے ایمان والوں کو اکساتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو، اپنے نبی سے وہ سوال پوچھو۔ اس سے ان کا مقصد فتنہ پھیلانا تھا۔ اہل ایمان کو یہ بھی نصیحت ہے کہ وہ یہودیوں کی باتوں پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ لوگ سحر یعنی یہ لوگ جادو کرتے تھے، اس کے علاوہ بہت سے فضول باتیں کرتے تھے جس سے مسلمانوں کے دلوں میں پھر شبہ ڈال دیتے تھے، اور اصل میں ان کا شبہ ڈالنا ہی ان کا اصل مقصد تھا، تاکہ پھر کیا ہو کہ اہل ایمان والے جو ہیں اسلام سے دستبردار ہو جائیں، یعنی ایمان سے دور ہو جائیں۔ تو ان کی سازشوں سے محفوظ رہنے کے لیے فرمایا کہ ان پر اعتماد کرتے ہوئے بے معنی سوال نہ پوچھنا، نہ ہی تمہیں پوچھنا ہے۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ یہودیوں کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، اور اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ اے مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے اندر حسد کی بنا پر چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر پلٹا کر کافر بنا دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کتنے شفیق ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، ہمیشہ مستقل
شروع سے لے کے اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ ان کافروں سے، ان یہودیوں سے، ان کی جال میں نہ پھنس جانا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوششوں میں وہ ہمیشہ لگے رہتے ہیں، کوشش ہمیشہ سے ان کی جاری ہے کہ کسی بھی طرح مسلمان کو کمزور ہو جائے۔ اور یہ بات اگر ہم دیکھیں کہ قرآن میں جو یہ بات کا ذکر آیا ہے، یعنی مسلمانوں کو تو اپنی حفاظت کا جو بتایا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کا نزول اس زمانے میں تو اس زمانے کے حساب سے وہاں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے کہ مسلمانوں کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے، ان کی کوشش آج تک جاری ہے، خود تو گمراہ ہیں اور اسی طرح مسلمان بھی ان کی روش پر چل نکلیں۔ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا انکار کیا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی احکامات کو نہیں مانتے، احکامات سے ہم دور ہیں، دین کو اپنی مرضی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب یہودی کی اس گندی ذہنیت کے پیچھے ان کے ایک اور خباثت ہے، یعنی حسدم من عند انفسہم، کہ ان کے نفسوں میں چھپا ہوا حسد ہے جو انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھار کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایسا کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھے گا کہ شاید ان کو کوئی غلط فہمی ہے یا شاید ان کے علم نہیں ان کے پاس، تو اسی وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ من بعد ما تبین لهم الحق، کہ یہ لوگ تو حق کے آ جانے کے بعد بھی حرکت کرتے رہے۔ اور حق آنے سے مراد کیا؟ کہ قرآن آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس کے بعد بھی ان لوگوں کی ذہن ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو جب انہیں حق اور باطل میں تمیز اور پہچان کروا دیا گیا تب بھی حسد کرتے ہیں۔ اور حسد کی وجہ کیا تھی؟ جیسا سبھی جانتے ہیں، ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اصل تو حسد کی وجہ یہی تھی کہ آخری نبی جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، بنی اسحاق سے کیوں نہیں آئے؟ تو فرمایا کہ بہت سے اہل کتاب یہ پسند کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو کافر بنا دیں، تم کو کفر کی طرف لے جائیں، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو کیا تلقین تھی؟ یہاں پہ پھر بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے خلاف کسی قسم کا انتقام ذہن میں نہیں رکھنا، تم لوگ بدلے کی آگ میں نہیں جلنا، بلکہ کیا کرنا؟ فاعفو، بس معاف کر دو ان کو، اور وصفحو، اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ بامرہ، کہ آ جائے اللہ کا حکم، یعنی ان کو معاف کرو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا حکم بھیج دے۔ گویا مسلمانوں کو انتقام لینے کے بجائے حکم الہی کے انتظار کرنے کو کہا گیا، اور آخر پھر اللہ کا حکم آ گیا۔ اور اللہ کا حکم کیسا ہے کہ مدینہ منورہ بلکہ پورے عرب کو یہودیوں سے اور کرسچن سے پاک کر دیا گیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ وقت آنے پر ان بدبختوں کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ تو یہ تھا 109۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 110 پہ۔ وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو بھی عمل تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب مسلمانوں کو اہل کتاب کے جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں ان کی طرف سے ہوشیار رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے فرائض پر عمل کرنے کا اور اس پر رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تمہاری طاقت انہی دو چیزوں میں ہے، انہیں مضبوطی سے تھام لو، کیونکہ تمہاری تمام تر قوت، تمہاری تمام تر طاقت کا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق میں ہے اور نماز اور زکوٰۃ میں ہے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف تو ہے ہی نہیں، اور صرف ادا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ وقت پر ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی نمازوں کو کہ میں دیر کر دیتے ہیں تو اس پر یہ ہے کہ نماز کو پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو
اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا ہے، اور اگر صاحب نصاب ہو تو پھر زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتا ہے، تو اسے کبھی بھی نظر انداز نہ کرنا۔ اور ایک اور بات کہ یہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں، خواہ کہیں کے بھی ہوں، یہ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، یہودی ہوں، کافر ہوں، کوئی بھی ہوں، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، اہل کتاب کے ہوں، غیر اہل کتاب کے ہوں، یہ تمام کے تمام جو غیر مسلم ہوتے ہیں یہ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں۔ اس ترقی میں وہ اپنی جو ان کی ترقی ہوتی ہے، میں بس اسی میں وہ آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ مسلمانوں کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے اور نہ ہی دیں گے آگے۔ اب اگر ہم کوشش کر لیں کہ 50 سال تک کے اندر ہم امریکہ کے برابر مٹیریل میں اور ریسورسز میں ہم ترقی کریں تو ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت ہم سے مزید 50 سال آگے نکل جائیں گے، لہٰذا تمہاری طاقت کا دار و مدار ریسورسز پہ نہیں ہے، نہ مٹیریل کے اوپر ہے، بلکہ نماز اور زکوٰۃ سے، انہی کے ذریعے ہمارے جو اندر ایمان اور روحانیت جو ہے وہ پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق قائم ہوگا، اور یہی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے۔ پھر فرمایا گیا اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہ یاد رکھو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، کہ یاد رکھو کہ تم اپنے نفسوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، کوئی نیکی کرو گے، کوئی عمل صدقہ خیرات کرو گے، نماز ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ اس کا واضح اعلان اور کھلا اعلان اللہ نے فرمایا، اور کیا فرمایا؟ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کہ ایک ذرے کے برابر کیا ہوا عمل بھی ضائع نہیں ہوگا، بلکہ انسان ہر اچھا ہر برا عمل قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہاں بھی فرما دیا کہ جو کچھ تم عمل کے ذریعے تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پالو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے کہ تم کوئی کام کس نیت سے کرو، کس ارادے سے تم اس کو انجام دے رہو۔ تو یہ تھا آیت نمبر 110۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 111 پہ۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں کہ اور یہ سے مراد یعنی یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا، یہ محض ان کی آرزویں ہیں، اور آپ ان سے کہیے کہ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اب اہل کتاب کا جب نام لیا جاتا ہے یہاں پر قرآن میں، جہاں جہاں بھی اہل کتاب کا نام لیا جائے گا تو ان میں یاد رکھیے گا کہ دو گروپس پائے جاتے ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک نصرانی، اور نصرانی سے مراد یہ کہ عیسائی۔ یہودی کی جو نسبت ہے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اور وہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کون؟ یہودی۔ مگر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کامل ایمان ہے، نہ تورات پر۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو تورات میں تحریف کر دیے، چینجز کر دیے، اور وہ اتنی چینجز کر کے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اور دوسری طرف نصرانی، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، کرسچن کہتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت ان کی کرتے ہیں اور انجیل کی طرف کرتے ہیں۔ اب ان کی جو ہے نسبت جو عیسائیوں کی، جس کو ہم کہتے ہیں نصرانی کہتے ہیں، پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان کو نصرانی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ان کو نصرانی اس لیے کہا جاتا ہے، جگہ جگہ آپ دیکھیں گے نصرانی نصارا لکھا ہوگا، تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی نصارا کا ذکر آئے تو یہ عیسائیوں کا ذکر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بستی کا نام نصارا تھا، جس کی وجہ سے نصارا کہلاتے ہیں۔ تو یہ عیسائی ہیں، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ عیسائی نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور نہ ہی وہ انجیل پر ایمان۔
اور یہ ان پر الزام نہیں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہنے کے بجائے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابن اللہ، یعنی کہ اللہ کا بیٹا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہیں۔ تو ایک یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ عیسائیوں نے بھی انجیل میں اتنی تحریف کر دی، اور یہ جو انجیل ہے یہ اصل تو سریانی زبان میں نازل ہوئی، تو جیسے کہ تورات کے بارے میں ہم سب جانتے کہ عبرانی زبان میں، ہیبریو زبان میں نازل ہوئی تھی، اسی طرح انجیل یعنی کہ بائبل یہ سریانی زبان میں اس کے نازل ہوا، لیکن یہ بائبل جو عیسائی ہیں انہوں نے اتنے ترجمے کیے کہ اصل متن وہ ضائع ہو گیا، یعنی اس کی اصلیت ختم ہو گئی، اور یہاں تک کہ اس کے اصل الفاظ تک اپنی جگہ سے نہیں رہے، اپنی اصل جگہ پہ اپنی حالت میں وہ قائم نہیں ہے، اتنی چینجز کی ہیں، اور بلکہ انجیل کے ایک ہونے کے بجائے ان کے پاس 120 انجیل ہیں۔ تو بہرحال یہودی اور عیسائی ان دونوں کے عقیدے یہ ہیں کہ صرف یہی لوگ ہیں، یہی دو گروپس ہیں جو جنت میں جائیں گے، باقی سب کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں۔ اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں گروپس کا آپس میں بھی یہ ایک نہیں ہے۔ یہودی کہتا ہے کہ صرف یہودی جائے گا، وہی جنتی ہے، اور عیسائی کہتا ہے کہ صرف اور صرف ہم جائیں گے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اس دعوے کے جواب میں اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک امانیہم، کہ یہ محض ان کی آرزو ہے اور یہ ان کی باطل خواہشات ہیں، ورنہ اس دعوے کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی خواہش کو عقیدے کا درجہ دے دیا۔ اور یہاں پر میں یہاں جب یہ اتنی بات ہوئی تو میں یہاں پر ایک بات رکھوں گی کہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ کسی نے بیان میں یہ فرمایا کہ جب کسی امت کا عمل اور علم، جب کسی امت کا علم اور عمل کا رشتہ پیغمبر سے ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ علم اور عمل کا بڑا ہی گہرا تعلق ہوتا ہے، تو کسی نے بیان میں یہ فرمایا تھا کہ جب کسی امت کا علم اور عمل کا رشتہ پیغمبر سے کٹ جاتا ہے تو امت کی جو خواہشات ہیں وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے عقیدے کو سمجھتے کہ بس یہی ہے۔ تو پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہودی کا جو باطل عقیدہ ہے کہ کوئی یہودی دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر بالفرض چلے بھی گئے تو حضرت جو صرف انہوں نے ایک گائے کی جو پوجا کی تھی، ایک گائے کا جو کیا تھا انہوں نے اس کے آگے پیچھے، تو یہودی سمجھتے ہیں کہ بس اگر ہم نے تھوڑا بہت اگر دوزخ میں جا کے ہم نے سزا کاٹی بھی تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد نے گائے کا پوجا تھا۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اور پھر اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بات دہرائی جو پہلے بھی دہرائی ہے کہ نبی پاک کو ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ ان کے دعوے کے جواب میں فرمائیں کہ ہاتو برہانکم ان کنتم، کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ، اور ایسی دلیل جو صحیح عقل فہم آدمی جو ہے وہ اس کو تسلیم کر سکے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو دعویٰ ہوتا ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، جب تک اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوگی وہ باطل سمجھا جائے گا۔ دلیل ضروری ہے، ورنہ پھر وہ باطل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے متعلق کیا فرمایا ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، بس ان کا حساب ان کے رب کے پاس جا کر ہی ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی نقلی دلیل ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ ہمارے جو لوگ تھے ان کا رواج تھا، اور اپنے آباء و اجداد کی باتیں رکھیں گے کہ ہماری قوم کا یہ رواج تھا، ہمارے آباء و اجداد کا یہ رواج تھا، ہمارے اپنا رواج یہ تھا، ہمارے علاقے والے اس بات کو اپناتے تھے، بس یہ رکھیں گے، یہ دلیل ہے ان کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی جو ہیں، جو نصارہ کی جو دعویٰ ہے نجات کا، وہ غلط ہے۔ یہ محض کسی خاص فرقے کی بنیاد پر جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ نجات کا تو قانون ہے ہی نہیں ہے کہ فرقہ بندی ہو کہ وہی فرقے کے حساب سے جنت میں جائیں گے، نہیں۔ بلکہ کیا آگے فرمایا؟ آگے کی آیت میں فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، یہودی نصارہ کے سوا جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا،
فرمائے کیوں نہیں ہوگا، بلکہ کہا کہ جنت میں داخل وہ ہوگا، مگر وہ صرف کون ہوگا، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا. من اسلم وجہہ للہ، کہ جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا. کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو فرمایا کہ قانون نجات کا جو قانون ہے وہ تو اصل میں یہ ہے کہ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کیا، روزہ ادا کیا، زکوٰۃ ادا کیا، حج کیا، اور اس کے بعد اس نے نیک کوئی کام کیا، بشرط یہ کہ پھر وہ مومن بھی ہو، تو اس کا عقیدہ صحیح ہو، تو اللہ تعالیٰ کے جو کسی بھی عمل کی ناقدری نہیں ہوتی اللہ کے پاس، اپنے ہر کام کا وہ بدلہ پائے گا. ہاں اگر ایمان اس کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ اس کا صحیح نہیں ہے، تو پہاڑوں جتنی بڑی بڑی نیکیاں بھی اگر وہ لے کے بھی گیا لیکن اس کا کیا ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس نے بہت نیکیاں کی ہیں، اس کا سب کچھ اچھا تھا، ہر چیز اس کی صحیح چل رہی تھی، لیکن اس کا ایمان نہیں تھا، اس کا صحیح عقیدہ نہیں تھا، تو پھر ان نیکیوں کا کیا ہوگا، تو وہ نیکیاں بھی گرد و غبار بن کر وہ اڑا دی جائیں گی. قیامت کے روز کچھ کام نہیں آئے گا. بہرحال قانون جو ہے نجات کا جو ہے وہ فرقہ بندی نہیں ہے، بلکہ اتباع خدا بندی ہے، اعمال صالحہ ہے. فرمایا جس نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر لیا پھر وہ نیکی کرنے والا بن گیا، فلاح اجرہ عند ربہ، کہ بس اس نے ایسے شخص کے لیے اپنے رب کے ہاں اجر ہی اجر ہے، نیکی کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ایسے شخص مستقبل میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا، نہ کسی قسم کا اس کو خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا وہ اس کو غم ہوگا. کہ دنیا میں انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے، کم از کم موت کا ڈر اس سے ہر وقت جو لگا رہتا ہے کہ اب موت آ جائے گی تو اب کیا ہوگا، دولت کا کیا ہوگا، صحت کا کیا ہوگا، اس کے اوپر جو ہر وقت یہ خوف مسلط جو رہتا ہے کہ یہ جو دولت ہے یہ ہمارے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی، پتہ نہیں کل کو صحت بھی برقرار رہ سکے گی یا نہیں. تو اس قسم کے خوف انسان کے ہمیشہ دامن گھیر میں رہتا ہے ہمیشہ، مگر جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، جو اعمال جس کے اچھے ہوں گے، وہ ان تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا. انہوں نے اپنے ماضی پر افسوس نہیں ہوگا، نہ انہیں اپنے مستقبل پر افسوس ہوگا، نہ ہی کسی چیز کا ان کو خدشہ ہوگا، بلکہ اگر برخلاف اس کے الٹ دیکھا جائے کہ جنہوں نے کوئی نیک کام نہیں کیا، زندگی میں انہوں نے صرف اور صرف روپے پیسے کمایا اور کچھ نہیں کیا، تو وہ افسوس کریں گے کہ ہم نے کتنی کوتاہی کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی مگر ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ عقیدہ درست کیا، نہ کوئی نیکی کا کام کیا، اور ایمان سے بھی محروم ہو رہے. تو ایسے لوگ جو ہوں گے وہ خوفزدہ ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے پر ہمیشہ افسوس کرتے رہیں گے. تو اللہ پاک ہمیں اعمال صالحہ اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.